میرے پیارے دوستو، یہی نہیں اس طرح کے دیگر سینکڑوں مناظر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ کبھی کسی پھل کی طرح تو کبھی کسی جانور کی طرح وہ اپنے بالوں کو کٹواتے ہیں، کبھی کسی ہیرو کی طرح تو کبھی کسی ماڈل کی طرح وہ اپنے بالوں کو یہ نئے تراش خراش کٹواتے ہیں۔ یہ بالکل عجیب سی بات ہے، بلکہ یہ ایک خراب اور ناجائز طریقہ ہے۔ میرے نوجوانوں، بالوں میں مختلف رنگ بھرنا بھی آج کل کے نوجوانوں کا ایک پسندیدہ مشغلہ اور کام بن گیا ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی آج اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو ابھی چل بھی نہیں سکتے، حجام کی دکان میں لے کر جا رہے ہیں، کٹنگ میں دکان کو لے کر جا رہے ہیں اور ہیرو ہیروئن کا جیسے ان کے سر کے بالوں کو کٹوا رہے ہیں، ہیئر اسٹائل کو اسٹائل کے جیسے کٹوا رہے ہیں۔ افسوس ہے ایسے ماں باپوں پر، افسوس ہے ایسے ماں باپوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے احادیث مبارکہ ہم سے ارشاد فرمایا ہے۔ آج کل کا فیشن ہو گیا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی کار آمد ہو گیا ہے، مفید اور صحیح ہے یا نہیں ہے؟ سمجھدار اور سنجیدہ لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ بالوں کے حوالے سے مختلف اسٹائل اور فیشن کا اپنا نہ غیر مفید اور غلط ہی نہیں بلکہ نقصان دہ بھی ہے۔ میرے پیارے دوستو، میرے نوجوانوں، البتہ چند غیر دانش اور غیر سنجیدہ افراد یہ کہتے ہوئے ضرور آپ کو مل جائیں گے کہ اس طرز عمل سے ہمارے لائف اسٹائل کا معیار بلند ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو اس بات کا جائزہ دیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کے لیے الگ الگ نئے ہیئر اسٹائل کے چکر میں پڑنا کس طرح غیر ضروری اور غیر مفید اور غلط کام ہے۔ بالوں کی فیشن کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں میرے نوجوانوں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کے بے شمار دنیاوی بھی نقصانات ہیں اور دینی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، نقصان ہے، بلکہ یہ ممنوع ہے، یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ دنیاوی نقصانات میں سے ہم اگر اس کو وقت اور مال کا بھی اس میں ضائع ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی خاص اسٹائل میں بال کٹوانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بال بڑھانے کے لیے خاصاً وقت کا کردار ہوتا ہے، اور پھر بال کٹوانے کے بعد اس کی دیکھ بھال اور اس کو درست رکھنے کی بھی صرف وقت ہی نہیں لگتا بلکہ ہمہ وقت اس کے پیچھے لگنا پڑتا ہے، کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے اور ہیئر اسٹائل خراب نہ ہو جائے۔ اسٹائل ہیئر کٹنگ کے لیے پیسے بھی زیادہ لگتا ہے، کافی لگتا ہے، بلکہ منہ مانگے پیسے دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں نقصانوں کے علاوہ ایک اہم نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جس کام میں ہے اس کام پر مکمل توجہ مذکور نہیں کر پاتا، اس لیے کہ آسان مثال اس طالب علم کے ہے جو اسٹائل بال رکھتا ہے، جو پڑھائی سے اکثر اوقات اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور وہ اپنے سر کے بالوں کو چھوتے ہیں، ان کو ادھر ادھر کرتے ہیں اور اس کا تعلیم میں نقصان ہوتا ہے، ان کے تعلیم میں نقصان ہوتا ہے۔ میرے نوجوانوں، جہاں تک مذہبی اعتبار سے ہیئر اسٹائل کا تعلق ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے وہی طرز زندگی کا قابل اعتماد ہے جس کی تعلیم قرآن و حدیث میں دی گئی ہے۔ چنانچہ مردوں کے بالوں کے حوالے سے جب ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ بال کٹوانے کے تعلق سے جدید فیشن سراسر اسلامی تعلیم سے متضاد ہے، غیر ہے۔
بالکل ہٹ کر ہے، بالکل ہٹ کر ہے۔ سر کے کچھ حصوں پر بال رکھنا اور کچھ حصوں پر کٹوانا، اسی طرح سے سر کے کچھ حصوں پر بال زیادہ رکھنا اور سر کے کچھ حصوں پر کم رکھنا شرعی اصلاحی میں اس کو حرام کہا گیا ہے، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے قزع کہا جاتا ہے، جو بالکل ممنوع ہے۔ حضرت نافع اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، سنو میرے نوجوانوں، حدیث کہتا ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ قضا سے منع فرماتے ہیں، قضا کہتے ہیں ایک طرف بال کو چھوٹا رکھنا اور ایک طرف کے بال کو، سر کے بالوں کو بڑا رکھنا، اسے قضا کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قضا اس کو کہتے ہیں کہ ایک طرف سر کے بالوں کو بڑا رکھنا اور ایک طرف سر کے بالوں کو کیا کر دینا، منڈوا دینا اور بعض حصوں کو چھوڑ دینا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے میرے نوجوانوں، بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کا کچھ حصہ تو منڈوایا گیا تھا اور کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے لوگوں کو منع کیا اور فرمایا تو پورے سر کو منڈوا دو یا تو پورے سر کو چھوڑ دو، یعنی پورے سر میں بال رکھ لو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے نوجوانوں، میرے دوستوں، اس حدیث سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ بالوں کے حوالے سے مسلمان جدید فیشن کو اختیار کر کے وہ انگریز کی طریقے کو اختیار کر کے شریعت کے مخالفت کر رہے ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے اور اسی حوالے سے بطور خاص نوجوانوں میں بیداری لانا ضروری ہے۔ اسی لیے ضروری کہ ہم شریعت کے ان تعلیمات کو پڑھیں اور عام کرے جن میں شریعت کے مطابق بال رکھنے کی تشریح اور وضاحت موجود ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کے متعلق جو تفصیل آئی ہے اس کو پڑھے، اس کو دیکھے، اس کو سنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بال رکھے، اللہ کے نبی کے طریقے پر بال رکھے۔ دنیا کے سب سے بڑے جو ہیرو ہے وہ ہمارے نبی ہے، دنیا کے سب سے بڑے جو لیڈر ہے وہ ہمارے نبی ہے، دنیا کے سب سے بڑے جو بادشاہ ہے وہ ہمارے نبی ہے، دنیا کے سب سے بڑے جو سلطان ہے وہ ہمارے نبی ہے۔ نبی کے طریقے پر بال رکھیے۔ میرے نوجوانوں، شرم آتی ہے آپ لوگوں کو چہرے کو دیکھنا، شرم آتی ہے آپ لوگوں کے سر کو دیکھنا، غیر منانا طریقے پر آپ نے اپنے بالوں کو رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بال رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ البتہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کے درمیان تک، تو کبھی کانوں تک، تو کبھی کانوں کی لو تک، کبھی کندھوں تک یا کبھی کندھوں کے قریب رہتے تھے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک تراشواتے تھے، کٹواتے تھے تو وہ کم سے کم کانوں کے درمیان تک ہوتے تھے اور جب بڑھتے تو کندھوں تک یا کندھوں کے قریب پہنچ جاتے تھے۔ اسی لیے بال رکھنے کا مسنون طریقہ یہی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال منڈوانا بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بال منڈوانا بھی ثابت ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، بال رکھو، نبی کے جیسے بال رکھو، سنت کے جیسے بال رکھو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کے سر پر اگر ایک طرف بال چھوٹا ہو، اگر ایک طرف بال بڑا ہو تو خدا کی قسم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال فرشتے اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے نوجوانوں پر جو اس طرح بال رکھ کر اتراتے ہیں، فوٹو کھچواتے ہیں، فیس بک میں ڈالتے ہیں، یوٹیوب میں ڈالتے ہیں، اپنے فون کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں رکھتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے نوجوانوں پر۔